8 سے 9 لوگوں کو اٹھایا گیا، ایک پرائیویٹ پرسن کو. تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پوری دنیا، پورے مطلب پاکستان میں خبریں بھی چل رہی تھیں، میڈیا پہ بھی، اور وہ سب یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، جس کی وجہ سے اتنا بڑا انٹیلیجنس ادارے جو ہے اتنے آگے گئے. عامر لیاقت جو اس ملک کے بہت بڑے ریلیجیس اسکالر بھی تھے اور اینکر بھی تھے، ان کے جو آبسین فوٹوز لیک ہوئی تھی، تو ان کی تیسری بیوی دانیہ شاہ نے یہ FIA کو آن ریکارڈ سائبر کرائم میں یہ کہا تھا کہ یہ میں نے سوائے جو ہے شامی کے، یاسر شامی کے، میں نے کسی کو نہیں دی. اب یہ بیٹھ کے جو ہے ٹی وی پہ، اس پہ جو یاسر شامی صاحب کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خواتین ہیں جو FIA سائبر کرائم میں جو اپنی جو ریونج پون یا ان کی کسی بھی قسم کی ان کی آبسین فوٹو، چاہے وہ جعلی ہو یا اس کی ویڈیو، ہاں، وہ جو اپنی شکایات لے کے جاتی ہے، NCCI کے آفیشلز جو ہے وہ ان کو ہراس کرتے ہیں، وہ الٹا انہیں بلیک میل کرتے ہیں. اچھا، جو کہ انتہائی غیر ذمہ دارہ بیان ہے. 90% میں دیکھتا ہوں کہ سائبر کرائم اور اس کے جو NCCI کے آفیشل ہیں آؤٹ آف وے جا کے خواتین کی مدد کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، ڈیلی اسکوپ ٹی وی سے میں ہوں وکیل الرحمان. ناظرین، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی اس وقت عجیب صورتحال سے دوچار ہے. ڈکی بائی کی تحقیقات کرنے والے، تفتیش کرنے والے افسران پہلے اغوا ہوئے، پھر ان پر مقدمات بنے، اور اب جو ہے ان کے خلاف باقاعدہ سوشل میڈیا کمپین شروع کر دی گئی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی عادل جواد، ان سے پوچھیں گے. عادل صاحب بتائیں یہ کیا کہانی ہے؟ السلام علیکم وکیل صاحب، بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں وکیل صاحب، جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ ڈسکس کیا کہ بنیادی طور پر نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کو، جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ادارہ ہے، مطلب اس وقت دنیا میں سائبر کرائم سب سے زیادہ ہونے والے جرائم ہیں، اور ملک، دنیا بھر کے ممالک ان سائبر کرائم سے نمٹنے کے لیے نہ صرف قانون سازی کر رہے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے جدید اکوپمنٹ یوز کر رہے ہیں، جدید چیزیں یوز کر رہے ہیں، اور اپنی ایجنسیز کو پاورفل بنا رہے ہیں. بالکل. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیونکہ سائبر کرائم ایجنسی جو ہے وہ بنیادی طور پہ ڈیجیٹل میڈیا کے آنے کے بعد، سوشل میڈیا کے آنے کے بعد، وہ صرف اپنے ملک تک محدود نہیں ہے، کیونکہ ان کا بہت سارا ان کا ڈپینڈنس ہوتی ہے، ان کی انحصار ہوتا ہے جو انٹرنیشنل یوٹیوب ہے، جس طرح ایک US بیسڈ جو ہے نا کمپنی ہے، اسی طرح زیادہ تر US بیسڈ کمپنی ہے، ٹک ٹاک ہے چائنا بیسڈ ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے. تو ان کے ساتھ جو ان کے میوچول ایگریمنٹس ہوئے ہوتے ہیں جس کے تحت وہ ڈیٹا فراہم کرتے ہیں، تو یہ بنیادی طور پر اس ایجنسی کی اور اس ملک کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے جس کی بیس پہ وہ چیزیں فراہم کرتے ہیں. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ PIA میں ایک ہمارے جو ہے گزشتہ دور حکومت میں ایک انتہائی جو ہے کہنا چاہیے کہ غیر ذمہ دار وزیر نے، سول ایویشن کے وزیر تھے، اور انہوں نے ایک انتہائی غیر ذمہ دار بیان دیا اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ سارے جو PIA کے پائلٹ ہیں ان کی ڈگریاں جعلی ہیں. بالکل. یہ کراچی میں ایک PIA کے جہاز کو حادثہ پیش آیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بیان دے دیا، جس کے بعد PIA تقریباً 6 سال تک ہم اسٹرگل کرتے رہے. ابھی UK کی فلائٹس ہمارے ہاں شروع ہوئی ہیں. بالکل. پہلے پوری دنیا نے ہمیں پابندیاں لگا دیں، پھر آہستہ آہستہ ہم نے دنیا کو بتایا بھائی نہیں، ایسا نہیں ہے، پائلٹس کی ڈگریاں جعلی نہیں ہو سکتی. وہ چھوٹے موٹے مسائل تھے سول ایویشن اور اس کے جو پروسیجرل چیزیں ہیں، آپ اس کو ڈگری جعلی تھوڑی ہے. وہ لوگ جہاز اڑا رہے ہیں سالوں سے، کیپٹن بن گئے ہیں 20-25، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ڈگری جعلی ہے، ان کے لائسنس جعلی ہیں. تو یہ وہ صورتحال تھی. اسی طرح کا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے سائبر کرائم میں، کہ نہ صرف جو ہے ایک پہلے یہ ایک ادارہ بنا ہے، پہلے FIA سائبر کرائم تھا، حکومت نے یہ فیصلہ کیا، موجودہ حکومت نے، کہ اس ادارے کی اور اس جو بڑھتے ہوئے سائبر کرائم اور اس کی اہمیت کے پیش نظر اسے ایک علیحدہ انٹیٹی ہونا چاہیے، ایک علیحدہ ادارہ ہونا چاہیے، انڈیپینڈنٹ اور خود مختار. تو اس سلسلے میں سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بنائی گئی. ابھی یہ پوری طرح سے اپنی فارمیشن کے عمل سے گزری بھی نہیں ہے، ابھی اس کے بائی لاز بننے ہیں، ابھی اس میں بھرتیاں ہونی ہیں، ابھی اس میں اس کے فنڈز ایلوکیٹ ہونے ہیں، بہت ساری چیزیں ہونی ہیں. لیکن اس سے پہلے ہی یہ جو واقعہ ہوا ڈکی بھائی والا، اس میں جو ہے ایک تو یہ کہ انہوں نے آن لائن بیٹنگ کمپنیز جو ایپس ہیں ان کے خلاف کارروائی کی، اور مختلف سوشل میڈیا کے جو انفلوئنسرز ہیں انہیں نہ صرف گرفتار کیا بلکہ ان کے خلاف انہیں نوٹسز جاری کیے متعدد لوگوں کو کہ وہ ملک میں جوئے کی وہ کر رہے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے ایک خفیہ ادارے نے، ایک انٹیلیجنس ادارے نے سائبر کرائم ایجنسی کے تقریباً 7 سے 8 آفیسرز کو مختلف وقتوں میں انہیں ابڈکٹ کر لیا، انہیں اٹھا لیا. چلیں اب جب انہیں اس ایجنسی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے
تو کیا پیش کیا گیا ہے؟ تو جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں چودھری سرفراز، ان پر 5 لاکھ روپے رشوت لینے کا الزام۔ اچھا اچھا، ہم یہ سمجھ رہے تھے 1.5-2 مہینے سے ہم بھی اس پہ پروگرام کر رہے تھے، ہم سمجھ رہے تھے کوئی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، بالکل کوئی اتنی حساس معلومات لیک کرنی ہے، کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ورنہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کے اتنے ریپیوٹیبل ادارے، مطلب ریپیوٹیبل سے مراد ایک اتنے امپورٹنٹ ادارے، امپورٹنٹ، بالکل تو اس ادارے کے 6 مطلب اعلیٰ افسران کو اٹھا لینا تو یہ کوئی عام بات نہیں۔ پورے اداروں کو مفروض ہاں، کر دیا گیا اس میں سے پھر 2 مزید چھوٹے لیول کے افسران، یعنی 8 سے 9 لوگوں کو اٹھایا گیا، ایک پرائیویٹ پرسن کو۔ تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پوری دنیا، پورے مطلب پاکستان میں خبریں بھی چل رہی تھیں، میڈیا پہ بھی، اور وہ سب یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، جس کی وجہ سے اتنا بڑا انٹیلیجنس ادارے جو ہے اتنے آگے گئے، ورنہ قانون موجود ہیں، کرپشن کے لیے بھی موجود ہیں، اور چیزوں کے لیے بھی موجود ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے انٹیلیجنس اداروں کے آگے کون سا قانون، ساری طاقت بھی انہی کے پاس ہے، ان کے کہنے پہ کون نہیں کرے گا۔ لیکن جب ان کو پیش کیا گیا، پرسوں FIA کے حوالے کیا گیا، اور جب انہیں کورٹ میں پیش کیا گیا تو کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ بالکل 5 لاکھ روپے چودھری سرفراز پہ الزام لگائے، ٹوٹل 50 لاکھ روپے کی کرپشن کا وہ ہے۔ اچھا چلیں، اب یہ یہاں ہو گیا، ایک ادارے کو آپ نے پورے پاکستان بھر میں لوگوں میں بدنام ہے۔ اب اس پہ ایک نئی اسمیئر کمپین، ایک بہت ہی کیا کہنا چاہیے غیر ذمہ دارانہ، اور اس کو میں تو اس کو کہوں گا کہ یہ دانستہ طور پر اس ادارے کو بدنام کرنے، اس کی ریپیوٹ کو ختم کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ اور یہ کر کون رہا ہے؟ ایک یوٹیوبر ہیں یا انٹرٹینر ہیں یاسر شامی، جو کہ ایک بہت ہی متنازع فگر ہے، بالکل کہ انہوں نے ماضی میں ان کو جو ہے ان کے حوالے سے شکایتیں بہت زیادہ آتی رہی ہیں کہ وہ اپنے پروگرامز کو ارینج کرتے ہیں، ارینج کرتے، بالکل تھوڑے سے سچ کو جھوٹ کے، بہت سارے جھوٹ کے ساتھ ملا کے پیش کرتے ہیں، اور وہ جن کے یعنی پیش رو ہیں، اس کی ابتدا تو ظاہر ہے جن لوگوں نے ڈالی ہے وہ ہمیں پتہ ہی ہے، تو وہ انہی کے ساتھ نظر بھی آتے ہیں۔ تو یاسر شامی، اور سب سے زیادہ ان کے خلاف جو ان کا متنازع ہوا تھا، وہ عامر لیاقت، جو اس ملک کے بہت بڑے ریلیجیس اسکالر بھی تھے اور اینکر بھی تھے، بالکل ان کے جو آبسین فوٹوز لیک ہوئی تھیں، تو ان کی تیسری بیوی دانیہ شاہ نے یہ FIA کو آن ریکارڈ سائبر کرائم میں یہ کہا تھا کہ یہ میں نے سوائے جو ہے شامی کے، یاسر شامی کے، میں نے کسی کو نہیں دی۔ اس پہ جو ہے عامر لیاقت کی جو پہلی اہلیہ ہے، جن سے ان کے بچے بھی ہیں، بشرا بی بی جو ہیں، وہ بڑی محترم خاتون ہیں، انہوں نے کورٹوں میں کیس بھی کیا ہوا ہے ان کے اوپر۔ سیکشن 21 کے تحت FIA سائبر کرائم نے چالان پیش کیا تھا یاسر شامی پہ۔ یاسر شامی پہ، اچھا، اور ابھی بھی وہ سیکشن 20 کے تحت ضمانت پر ہیں، سائبر کرائم لاز کے تحت۔ تو یاسر شامی کی تو کریڈیبلٹی یہ ہے، وہ خود FIA سائبر کرائم وہ آرٹسٹ ہے، دیکھیں نا، وہ مطلب ڈرامے کریٹ کرنے والے، سین بنانے والا، ان کی تو یہی شہرت ہے۔ بالکل بالکل اور لیکن یہ ویسے آپ کو نہیں لگ رہا کہ مطلب ڈکی بھائی یا ان کو کے پشت پہ جو لوگ موجود ہیں وہ منظم انداز میں اس چیز کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ یعنی یاسر شامی کو انگیج کرنا، پھر اس میں ایک سابق ملازم کا میں انٹرویو اسی کی طرف آ رہا تھا۔ اب دیکھیں، پہلے ڈکی بھائی جو FIA کے سائبر کرائم، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی وہ دودھوں میں دھلے ہوئے ہیں، یا وہ کوئی بہت ہی کوئی کیریکٹر فل لوگ ہیں، چودھری سرفراز یا زوار احمد جو ڈپٹی ڈائریکٹر تھے، یا وہ شعیب جو ان کے انویسٹیگیشن آفیسر ہیں، یا محمد عثمان جو ڈائریکٹر آپریشن کا کام کر رہے تھے، ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن تھے ہیڈ کوارٹر میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بہت، لیکن ان میں وہی خابیاں اور خوبیاں ہیں جو پاکستان کے ہر سرکاری ادارے کے ملازمین میں ہیں۔ ان میں ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک، اور پھر ایک ادارے کو ٹارگٹ کرنا، وہ تو چند لوگ ہیں، یہ آج نہیں ہوں گے، کل نہیں ہوں گے، کوئی اور آ جائے گا، نئی بھرتی ہو جائے گی، نئے لوگ ان سے ریپلیس ہو جائیں گے، وہ غیر اہم پوسٹوں پہ چلے جائیں گے، دوسرے لوگ اہم پوسٹوں پہ آ جائیں گے۔ لیکن نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے، یہ انتہائی امپورٹنٹ ادارہ ہے۔ اگر ہم نے PIA سے سبق نہیں سیکھا ہے، یہی نون لیگ کی حکومت، یہی پیپلز پارٹی PTI کو مرد الزام چڑھاتی ہے کہ PIA کے ساتھ جو کیا ہے اس کو 50 سال پیچھے دھکیل دیا، ان کی غیر جو ہے نا ذمہ دارانہ بیانات کی وجہ سے ان کے لیڈروں کے۔ آج وہی کام نون لیگ کے دور میں ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی کسی نہ کسی طرح پارٹ ہے اس کا، وہی لوگ کر رہے ہیں۔ اب یہ یاسر شامی صاحب نے، ایک FIA کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، ان کا نام ہے سجاد مصطفیٰ باجوہ، اچھا، اب ان کو بٹھا کے ایک ویلاگ کیا ہے
ان کا کیا پس منظر ہے؟ اب سجاد مصطفیٰ باجوہ جو ہے خود کرپشن کے الزام میں ایف آئی اے سے نکالے. ایک شملے کی بات یہ ماشاء اللہ. کہ اب ان کی پوری سروس آپ دیکھیں تو تنازعات سے بھرپور. اچھا. یہ بنیادی طور پہ انہوں نے سب سے پہلے ایف آئی اے جوائن کی ایز اے پیپلز پارٹی کے ورکر کے طور پر. یہ کوئی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے پلان میں نہیں ہے, پولیٹیکل ان کی تعیناتی تھی. پھر انہیں جب نون لیگ کی گورنمنٹ آئی لیٹ 90s میں تو انہیں نوکری سے برخاست کر دیا گیا. یہ 10 سال تک نوکری سے باہر رہے. اس 10 سال کے دوران انہوں نے کیا کیا, یہ جا کے کینیڈا چلے گئے اور انہوں نے وہاں پہ سیاسی پناہ لے لی. اور انہوں نے کہا کہ مجھے حکومت پاکستان سے ڈر ہے, خوف ہے میری جان کو. انہوں نے باقاعدہ اس سیاسی پناہ لینے کے لیے کینیڈا میں حکومت پاکستان کے خلاف بیان دیا, ریٹن دیا, اپنے جعلی جھوٹے سچے کاغذ دیے کہ میری زندگی کو خطرہ ہے, میری فیملی کو خطرہ ہے, تو مجھے پناہ دی جائے. انہوں نے وہاں پناہ لے لی. پھر 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی زرداری بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد, جب زرداری صاحب صدر بنے, رحمان ملک صاحب جو ہی وزیر داخلہ بنے, ان کو فوراً نوکری پہ بحال کر دیا گیا. اچھا. اور ان کے پرانے ڈیوز بھی دے دیے گئے. اور پھر بھی انہوں نے پاکستان آنا گوارا نہیں کیا. رحمان ملک صاحب نے انہیں کینیڈین ہے جو سفارت خانہ ہے, پاکستانی ہائی کمیشن ہے کینیڈا میں, اسی میں ان کو جو ہے نا نوکری بھی دے دی, مطلب ان کی پوسٹنگ کر دی. یہ کینیڈا میں ڈالرز میں تنخواہ لیتے رہے اسی حکومت پاکستان سے جس سے ان کو جان کو خطرہ تھا. پھر رحمان ملک صاحب چلے گئے, حکومت چلی گئی, تو یہ آگے واپس جو ہے پاکستان آ گئے کچھ عرصے بعد. اب پاکستان آئے تو یہ اس وقت انہوں نے سائبر کرائم, ایف آئی اے سائبر کرائم میں اپنی پوسٹنگ کرا لی اور ایڈیشنل ڈائریکٹر لاہور کے عہدے پہ یہ براجمان ہو گئے. اسی دوران پی ٹی آئی کی حکومت نے شوگر کمیشن بنایا, جس میں جو شوگر کی غیر قانونی کیا کہنا چاہیے کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو گیپ ہے, اور جو شوگر ملے پہلے شو کرتی ہیں, متعلق بڑی بے قاعدگیاں, پورا وہ ایک شوگر کمیشن بنایا گیا. اور اس وقت ڈی جی ایف آئی اے واجد ضیاء جو اس ریسنٹ ہسٹری میں سب سے ریپیوٹیبل ڈی جی ایف آئی اے تھے, وہ موجود تھے. اس میں ان کو جو ہے وہ خسرو بختیار جو عمران خان پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے وزیر بھی تھے, وفاقی وزیر تھے, بالکل ان کی مل کی ذمہ داری ان کے پاس تھی. مختلف کمیٹیاں بنی تھی, اس میں یہ تھے. تو ان پر الزام, میں یہ ہم اسکرین پہ دکھا دیتے ہیں, یہ خبریں دکھا دیتے ہیں کہ انہیں کس الزام میں نکالا گیا. بالکل یہ اخبارات کی خبریں ہیں. تو انہوں نے جو ہے یہ وہاں پہ جو میٹنگ ہوتی تھی, آفیشیل میٹنگ ہوتی تھی, ان کو لیک کرتے تھے. خسرو بختیار اور ان کی جو شوگر مل کی ٹیم تھی انہیں بتاتے تھے. انہوں نے کیس خراب کرنے میں اہم رول ادا کیا. اور جب ان پہ یہ کیس ثابت ہو گیا کہ یہ جو ہے یہ بجائے اس کے کہ حکومت کی جانب سے بنائی جانے والے شوگر کمیشن کی مدد کرنے کے بجائے یہ ملزمان کی مدد کر رہے ہیں, تو جب یہ ملزمان کی مدد کر رہے ہیں تو انہیں نوکری سے برخاست کر دیا گیا 2020 میں. اور اس کے بعد سے انہوں نے ہر جگہ اپیلیں کر لی. ان کا کیس اتنا اسٹرانگ بنایا گیا تھا, اتنے شواہد اتنے ان کے خلاف مضبوط ہے کہ یہ بحال نہیں ہو سکے. اب یہ بیٹھ کے جو ہے ٹی وی پہ اس پہ جو یاسر شامی صاحب کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خواتین ہیں جو ایف آئی اے سائبر کرائم میں جو اپنی جو ریونج پون یا ان کی کسی بھی قسم کی ان کی آپسین فوٹو, چاہے وہ جعلی ہو یا اصلی ہو, اس کی ویڈیو, ہاں, وہ جو اپنی شکایات لے کے جاتی ہے تو این سی سی آئی کے آفیشلز جو ہے وہ ان کو ہراس کرتے ہیں, وہ الٹا انہیں بلیک میل کرتے ہیں. اچھا. جو کہ انتہائی غیر ذمہ دارہ بیان ہے. 50,000 سے زائد عورتیں جو ہیں نا, ان کو لڑکیوں کو, نوجوان لڑکیوں کو نے اپنی شکایات درج کرائی ہوں گی آپسین فوٹوز کی, چاہے وہ اوریجنل ہوں, چاہے کسی نے ڈاکٹرز کی ہیں, یا ان کے سابق شوہر نے, ان کے سابق منگیتر نے, یا ان کے کسی دوست نے, یا کسی رشتہ دار نے جو پیچھے سے رہ کے خفیہ طریقے سے. تو اس کی شکایات ہیں. اور یہ میں سائبر کرائم کو جب سے وہ بنا ہے 2007 میں ایف آئی اے سائبر کرائم فارم ہوا تھا, اور اس کے بعد سے اس کو بنیاد رکھی گئی تھی, اور اب تک تقریباً جو ہے 17-18 سال ہو چکے ہیں. این سی سی آئی بن گیا 20 سال ہے, تو وہی ادارہ میں اس کو اس وقت سے کور کر رہا ہوں. ان کے افسران پہ رشوت کی شکایت ہاں جی ہوتی ہیں, جس طرح ہر سرکاری ادارے کے افسران پہ رشوت کا الزام لگایا جاتا ہے. بد انتظامی, اختیارات سے ناجائز استعمال, یہ سب شکایات آتی رہی ہیں. ہم بھی رپورٹ کرتے رہے اپنے ان پروگراموں میں. آپ لوگ پیچھے جا کے دیکھیں تو درجنوں پروگرام ہیں ہمارے جو سائبر کرائم پہ کرتے رہے, لیکن کبھی بھی
یہ معاملہ نہیں رہا کہ جو خواتین وہاں شکایت لے کے جاتی ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی مجھے سننے کو نہیں ملا کہ کوئی بڑے پیمانے پہ کوئی گروپ کام کر رہا ہے سائبر کرائم میں جو کہ ان کی تصاویر اور ویڈیوز کی بنا پہ ان ایف آئی اے سائبر کرائم یا NCCI کے لوگ انہیں بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسی کوئی اکا دکا اس حوالے سے ایک آدھ کیسز آئے تھے کچھ سال پہلے, ایک میرے حال یاد ہے, تو اس پہ بھی فوری ایکشن ہوا تھا اور اس افسر کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا تھا. جو میں سندھ کی بات کر رہا ہوں, پنجاب کے حوالے سے بھی مجھے پتہ ہے یہ وہی افسران روٹیٹ ہوتے ہیں, وہی ہوتے. تو کم از کم یہ شکایت نہیں ہے. اب وہ بیٹھ کے جو ہے اپنے اس میں کہہ رہے ہیں کہ لڑکیوں کو بلیک میل کرتے ہیں, یعنی لوگ اپنی, اس کا مطلب ہے اب کہاں جائیں گی یہ لڑکیاں, یہ بڑا سنگین ہے. یہ فیملیز, خاندان جو اپنا اتنا مطلب اپنا ایک وہ لے کے, اپنا ایک مسئلہ لے کے جو کہ وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے ہیں. 90% میں دیکھتا ہوں کہ سائبر کرائم اور اس کے جو NCCI کے آفیشل ہیں آؤٹ آف وے جا کے خواتین کی مدد کرتے ہیں. اس طرح کے معاملات میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ خواتین کو پیچھے رکھا جائے, اور خواتین افسران اسی لیے سائبر کرائم میں رکھی بھی گئی ہیں اور وہ ڈیل کرتی ہیں. شروع کے سالوں میں جب یہ مسئلے آنے شروع ہوئے اس کے بعد یہ SOP بنا لیا گیا کہ اگر کوئی خاتون اپنی آپسنگ ویڈیو یہ لے کے آتی ہے تو اس کو ڈیل جو ہے اس کی ابتدائی چیزیں اس سے ٹیک اوور وہ خاتون افسر ہی کریں گے, مرد افسر نہیں کریں گے. اس کا ایک پروٹوکول بنایا گیا, اس کی چیزیں بنائی گئی, اور یہ بڑا لوگ بڑے اپنا اعتماد لے کے, میں خود ذاتی طور پہ جانتا ہوں ان سالوں میں کوئی متعدد درجنوں خواتین جنہوں نے مجھے مختلف حوالوں سے رابطہ کیا, ان کے ساتھ اس طرح کی وہ ہوئی تھی, ان کی ویڈیوز یا وہ بنا دی گئیں, یا ان کے کسی سابق رشتہ دار نے, شوہر نے, کسی لور نے وہ بنا کے جو ان کی ذاتی فوٹویں تھیں جو انہوں نے دونوں نے بنائی تھی وہ پبلک کر دی. تو میں نے ریفر کیا اور کبھی بھی یہ شکایت سننے کو نہیں ملی. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بنیادی طور پہ ایک بہت سوچی سمجھی سازش کے تحت نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو اس کی ساکھ کو زیرو کیا جا رہا ہے. اور وہ ساکھ صرف دنیا میں, ادھر پاکستان میں زیرو نہیں ہو رہی, انٹرنیشنلی ہو رہی ہے. وہ ادارے جن کے ساتھ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے معاہدے ہو چکے ہیں, جو سوشل میڈیا ایپس ہیں, ڈفرینٹ قسم کے ادارے ہیں, مختلف ممالک ہیں جو آپس میں کوآپریٹ کرتے ہیں, جن کے ساتھ پاکستان کے معاہدے ہیں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے توسط سے, یا پاکستان کرنے جا رہا ہے. کیونکہ یہ ایجنسی بنی تھی, اس کا بنیادی مقصد ایک یہ بھی تھا کہ ایک الگ اتھارٹی اس لیے قائم کی گئی تھی تاکہ FIA کے اس سے نکل کے ایک الگ اتھارٹی ہو, تاکہ ان کو اعتماد ہو انٹرنیشنل اداروں کو کہ ٹھیک ہے یہ اتھارٹی اب کام کرے گی, مس یوز نہیں ہوگی, جو انفارمیشن ہم انہیں دیں گے وہ اسی مقصد کے لیے یوز ہوگی. تو اب وہ کیا ہوگا ان سے, اب وہ ادارے جب یہ اتنے آپ کے جو ہے نا مین اسٹریم پہ بیٹھ کے آپ کی اتنی بڑی بڑی خبریں لگیں کہ FIA سائبر کرائم کے افسران تو جو پتہ نہیں اربوں روپے کی رشوت اس میں ملوث ہیں, وہ دنیا کا ہر برا کام کر رہے ہیں, وہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور لیکن جب آپ کیس بناتے ہیں تو وہ 5 لاکھ رشوت, 50 لاکھ روپے, مجموعی طور پہ 50 لاکھ, اور سب سے بڑے افسر کے خلاف 5 لاکھ. تو یہ تو کل تو کوئی بھی شکایت یا کہیں بھی انویسٹیگیشن کریں گے یہ افسران تو کوئی بھی جا سکتا ہے کہ یہ جو ہے مجھ سے رشوت. اب وہ اور مدے کی بات ہے, اس میں مدعیہ کون ہے, وہی ان کا ملزم کی اہلیہ جو ہیں مدعی ہیں, ان کی کمپلینٹ پہ آپ نے یعنی آپ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کس طرح یہ ممکن ہے. یا تو بھائی آپ کسی اور ادارے سے کرائے, کوئی اس کی ویٹنگ کراتے, کچھ کراتے, مدعیہ وہ تو ظاہر ہے ان کے خلاف ہی ہوگی نا. جب اس کے شوہر کو بند کیا ہے, اس کے شوہر کے خلاف کیس بنایا, وہ آج تک جیل میں, تو وہ تو کوئی بھی الزام لگا سکتی ہے نا. آپ اس الزام کو ثابت کیسے کریں گے؟ اور آپ نے اپنے ہی ادارے, پہلے چلو افسران کیا تھا, آپ نے اپنے ادارے کو آپ ساکھ کو زیرو کر دیا نیشنلی. آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ ادارے کی ساکھ تو متاثر ہو ہی رہی ہے؟ ڈکی بھائی کی جو تفتیش ہے, جو تحقیقات ہیں, ابھی آپ دیکھیے گا کہ مجھے لگتا ہے کہ ڈکی بھائی اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ابھی وہ کچھ عرصے میں ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی. ان کا بھی اس سے فائدہ ملے گا ان کو کہ بھائی جن افسران نے ان کے خلاف کیس بنایا ہے, جب وہی ان کی کریڈیبلٹی ہی زیرو ہو گئی, اس ادارے کی کریڈیبلٹی ہی زیرو ہوگی, تو عدالتیں کس بنیاد پہ ضمانتیں ریجیکٹ کریں گی؟ ڈکی بھائی کپڑے جاڑتے ہوئے واپس آئیں گے. جی آج آنے والے ہیں, بہت جلد آنے والے, یقین کیجیے. ڈیولپمنٹ ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا, ڈکی بھائی کہا کہ اگر انہوں نے ان کا ضمانت بنتا ہے تو انہیں ملنی چاہیے, لیکن اس وجہ سے ایک ادارے کو, ایک نیشنل قومی ادارے کی ساکھ کو زیرو کر کے اگر آپ کسی کو فائدہ دینا چاہ رہے ہیں, یا ملکی نیشنل سطح پر جو ہزاروں لاکھوں جو شہری ہیں جو متاثر ہوتے ہیں
سائبر کرائم کی وجہ سے ان کی ہوپ، ایک آخری ہوپ کو بھی توڑ کے اور انٹرنیشنلی اپنے آپ کو رسوا کر کے، اگر آپ ڈکی بھائی یا کسی افسر کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں 5 لاکھ روپے کرپشن لینے کی، تو آپ پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید عقل اور سمجھ عطا فرمائے. مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا یہ کون لوگ ہیں. بالکل یہ رحم کرنا چاہیے. اور جیسے عادل بھائی نے کہا کہ جس طرح پی آئی اے کو تباہ کیا گیا ایک غیر ذمہ دارانہ بیان سے، آج وہی دہرایا جا رہا ہے. ایک ادارے کی ساکھ کو تباہ کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، وہ انٹرٹین کرنے والے یوٹیوبر اور اس طریقے سے جو ان کی ایک شہرت ہے، اور پھر ماضی کی جو ہے وہ جو کرپشن کی بنیاد پر اور مطلب ان کی اچھی شہرت نہیں ہے، اس طرح کے سابق ملازمین کو جو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ انتہائی افسوسناک ڈیولپمنٹ ہے. اور اس پر ہم مسلسل نظریں رکھے ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے جو بھی پیش رفت ہوگی، جو بھی معلومات ہمیں حاصل ہوں گی، وہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. اللہ حافظ.